ہوں کہ چوکٹے ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے والے ڈاکو ہمارے ایوانوں اور ہمارے وزارت کیبنٹ چیمبروں تک پہنچ چکے ہیں، اور کئی وزیر بھی آج ان کی نکابت کر رہے ہیں۔ جیسے پیر نور الحق قادری صاحب نے کہا ہے کہ 5 وزیر ایسے ہیں جنہوں نے سفارش کی تھی کہ قادیانی اپنے آپ کو کافر نہ بھی مانے تو ان کو اقلیتی کمیشن کا ممبر بنا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، وزارت اگرچہ بڑی چیز ہے، لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں وہ وزیر جو حضرت رسول اللہ کا تابع دار نہیں، وہ ٹیڈی پیسے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم بوریا نشین ہیں، ہم چٹائیوں پہ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ہم منابر اور محرابوں کے وارث ہیں، ہم حضرت رسول اللہ کے نوکر ہیں، ہم ختم نبوت کے معمولی سے چوکیدار ہیں۔ ہم اس بات کا پیغام برملا طور پہ دے دینا چاہتے ہیں، یہ ملک قادیانیوں کی آماجگاہ نہیں ہے، یہ ملک قادیانیوں کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ ملک ختم نبوت کے شاہینوں کا وطن ہے، یہ ملک چوکٹے ختم نبوت کے محافظوں کا ملک ہے، یہ ملک حضرت ثناء اللہ امرتسری کے فرزندوں کا ملک ہے، یہ ملک محمد حسین بٹالوی کے بیٹوں کا ملک ہے۔ اور اگر میں مسلکی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کے بات کروں تو میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، یہاں پر چوکٹے ختم نبوت کی بات ہوگی، اس کے تحفظ کی بات ہوگی، پھر انور شاہ کشمیری کے بیٹے بھی نکلیں گے، پھر پیر مہر علی شاہ کے بیٹے بھی نکلیں گے، علامہ شہید کے فرزند بھی نکلیں گے، بطل حریت اور ختم نبوت کے فرزند جلیل اور ختم نبوت کی چوکھٹ کا تحفظ کرنے والے بطل جلیل حضرت آغا عبدالکریم شورش کاشمیری کے فرزند ابھی زندہ ہیں، جو للکارنا بھی جانتے ہیں، جو دھاڑنا بھی جانتے ہیں، اور جو ختم نبوت کے لیے اپنے ہاتھوں کے اندر ہتکڑی کو ڈالنا بھی جانتے ہیں، پیروں کے اندر بیڑیوں کو ڈالنا بھی جانتے ہیں۔ انشاءاللہ زندانوں کو بھر دیا جائے گا، اور سولیوں کے اوپر جو ہیں دوبارہ مسلمان مجاہد لٹکنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں گے۔ سن 53 کی تحریک کو دہرا دیا جائے گا، لیکن اس ملک کے اندر ختم نبوت کے اوپر شب خون مارنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ آج لوگ جو ہیں وہ ہر اعتبار سے، ہر انداز سے پروپیگنڈا کر کے ہمارے ہیروز کو بدلنا چاہتے ہیں، ہمارے مشاہیر کو بدلنا چاہتے ہیں۔ کل تک ہمیں یہ بات سمجھائی گئی تھی، خالد ابن ولید ہمارے ہیرو ہیں، قتیبہ ابن مسلم ہمارے ہیرو ہیں، یوسف ابن تاشفین ہمارے ہیرو ہیں، طارق ابن زیاد ہمارے ہیرو ہیں، موسیٰ ابن نصیر ہمارے ہیرو ہیں، محمد ابن قاسم ہمارے ہیرو ہیں، فتح علی ٹیپو شہید ہمارے ہیرو ہیں، سیدین شہیدین ہمارے ہیرو ہیں۔ اب ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ راجہ طاہر ہمارا ہیرو ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم راجہ طاہر کے ماننے والے نہیں بلکہ ابن قاسم کے ماننے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے تصورات کو جو بدلنا چاہتے ہیں اور ہمارے جو نظریات کو بدلنا چاہتے ہیں اور جو تاریخی حقائق کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور جو تاریخ انسانیت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں اور جو تاریخ اسلام کی محبت کو اور ہمارے مشاہیر کی محبت کو ہمارے دل سے کھرش کر اس دل کے اندر بت پرستوں کی محبت کو بھرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، یہ دل جو ہے اللہ کی محبت کے ساتھ معمور ہے، یہ دل حضرت رسول اللہ کی محبت کے ساتھ معمور ہے، یہ دل جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے ساتھ معمور ہے، یہ دل فتح علی ٹیپو شہید کی محبت کے ساتھ معمور ہے، یہ دل محمد ابن قاسم کی محبت کے ساتھ معمور ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم عربیت کی بات نہیں کرتے، ہم عجمیت کی بات نہیں کرتے، ہم شرقی غربی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم تو کملی والے کی بات کرتے ہیں، کملی والے کے نظام کی عمل داری کی بات کرتے ہیں۔ آج تم مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی ٹیکسٹ بکوں کے اندر سے مشاہیر کے نام کو بدلنا چاہتے ہو، عقیدہ ختم نبوت کی تحریر کی توضیح کو اجمال کے اندر بدلنا چاہتے ہو، اور دوسری سٹیج کے اوپر جا کر اس اجمال کو بھی ختم کر کے یکسر ان تحریروں کو کھرچنا چاہتے ہو۔ لیکن یاد رکھو، حضرت رسول اللہ کی محبت کو اور آپ کی ختم نبوت کی توضیح کو ٹیکسٹ بکوں سے تم کھرچ سکتے ہو، لیکن شہیدوں کے فرزندوں کے دلوں سے نہیں کھرچ سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حضرت رسول اللہ کی محبت کو اور آپ کے غلاموں کی محبت کو اپنے بیٹوں کو پلا کے جائیں گے۔ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے حرمت رسول اللہ کی جنگ لڑی ہے، جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے تحفظ ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے، جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے مشاہیر اسلام اور صحابہ کرام کی عظمت کی جنگ لڑی ہے، اسی طرح ہم بھی اس جنگ کو
लड़ रहे हैं और तारीख के धारे की और तारीख की इस तारीकी को अपने वलवले के साथ और अपने इल्म और इस्तिदलाल के साथ रोशन करने की जस्तजू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा और यकीनन आना है, हम दुनिया में नहीं रहेंगे लेकिन इंशाअल्लाह हमारे बेटे शायर इस्लामिया की तर्जुमानी की जंग लड़ेंगे, हमारे पोते भी लड़ेंगे, हमारे पड़पोते भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत, हुर्मत रसूलुल्लाह और मशाहिर इस्लामिया को जिंदाबाद कहते रहेंगे और तुम जैसे गद्दारों को मुर्दाबाद कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हज़रात गिरामी का आखिरी अल्फाज ये हैं, हमें हथकड़ियों से ना डराओ, हमें जेलहानों से ना डराओ, हमें संगीनों के साथ ना डराओ। संगीन क्या है? जामे शहादत का रास्ता है। हथकड़ी क्या है? हथकड़ी मेरे लिए इस तरह है जिस तरह जुल्फ़े यार हो, और कैदखाना मेरे लिए इस तरह है जिस तरह कुए यार हो। इंशाअल्लाह हम घबराने वाले नहीं हैं। मताए लोह कलम, हम वो लोग हैं कि हमसे अगर मताए लोह कलम को भी छीन लिया जाए, हमसे हमारी जुबान बंदी के भी ऑर्डर जारी कर दिए जाएं, हम फिर भी यही अल्फाज कहते हैं, मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने, और लबों पे मोहर है तो क्या कि रख दी है हर हल्का ये जंजीर पे जुबां मैंने। इंशाअल्लाह शायर इस्लामिया, मसाजिद, मदारिस बाकी रहेंगे और इनसे दुश्मनी करने वाले, इनके खिलाफ साजिशें करने वाले, इनकी बंदिश के पैगाम सुनाने वाले और उलमाए हक को धमकियां देने वाले और इनको पाबेजोला करने की वार्निंग देने वाले इंशाअल्लाह पहले भी मिट गए थे, अब भी मिट जाएंगे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan व ईताई ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल